السلام علیکم ویورز، تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ آئمہ اور شریال کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن جب شریال ایمل کی پریگننٹ ہونے کی خبر سنتا ہے تو وہ اپنے فیصلے پہ بہت ہی پچھتاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے اب کیا ہوگا۔ اینی اس کو خوشخبری سنانے تو جاتی ہے پر سنا نہیں پاتی، وہاں سے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن عرفان اس کو یہ خوشخبری سنا دیتا ہے۔ اینی واپس جب ایمل کے پاس ملنے کے لیے آتی ہے تو ایمل اس سے پوچھتی ہے تم کہاں گئی تھی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں شریال بھائی کے پاس گئی تھی تمہاری خوشخبری سنانے کے لیے، پر آدھے راستے میں ہی پہنچی تو تمہاری ڈاکٹر کی کال آ گئی کہ تمہیں ہوش آ گیا ہے، تو ہم واپس آ گئے، وہاں جا نہیں سکے۔ اینی جھوٹ بولتی ہے کیونکہ سچ بولنے کی ہمت اس میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یہ نہیں بتا پائے گی ایمل کو کہ شریال نے نکاح کر لیا ہے۔ وہ شریال سے نہیں ملی ہے، یہ بات ایمل کو جھوٹ بول کے وہ اس کو جیسے تیسے کر کے گھر لے آتی ہے۔ گھر آ کر ایمل کو پتہ چل جاتا ہے کہ شریال نے نکاح کر لیا ہے۔ اب آئمہ کی ماں تو تھی ہی لالچی، 1 کروڑ حق مہر کی ڈیمانڈ کر دیتی ہے، جس پہ اس کی بہن کہتی ہے کہ اپنی اوقات کے حساب سے بات کرو۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی بچی کا خیال تو رکھنا ہی ہے۔ یہیں دوسری طرف جب ایمل کو پتہ چلتا ہے کہ شریال نے نکاح کر لیا تو اس کی برداشت کی حد نہیں ہوتی کوئی۔ تو اینی اور عرفان اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم بے فکر رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور شریال یہاں پر گھر جانے کی ضد کرنے لگتا ہے کیونکہ اب ایمل کی جو خوشخبری ملی ہے اس سے رہا نہیں جا رہا، وہ فوراً گھر جانا چاہتا ہے اور ایک ہی جگہ تسلی دینے فری بھی آ جاتی ہے جو تسلی کم اور طنز زیادہ مارتی ہے۔ یہاں کمرے میں بیٹھ کر آئمہ شریال کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، پر شریال نہ تو آئمہ کو کوئی منہ دکھائی دیتا ہے نہ ہی کوئی اور گفٹ دیتا ہے، جس میں شریال چلا جاتا ہے آئمہ کو یہ بول کے کہ تمہیں جو بھی لینا ہے اس میں سے پہن لو، جو ممی کے دیے ہوئے گفٹس ہیں۔ تو آئمہ جو ہے اس میں سے چوڑیاں نکال کے پہن لیتی ہے۔ اب شریال تو آئمہ کو کمرے میں چھوڑ کے ایمل کے پاس چلا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے خوشی کی بات ہے، اور ایمل کو منا لے گا کہ تم مان جاؤ، میں کچھ نہ کچھ کر کے اپنا رشتہ ٹھیک کر ہی لوں گا، اپنی اماں کو منا لوں گا۔ وہ آئمہ کو چھوڑ دے گا اور آئمہ پاگل ہو جائے گی، تو ادھر ہی آئمہ کی ماں آئمہ کو یہ سمجھائے گی کہ تم نے غلطی کی، تمہیں شریال کو کچھ نہیں بولنا چاہیے تھا، بلکہ تم اب شریال کو یہ خوشخبری سناؤ کہ تم بھی ماں بننے والی ہو، جب تک تم یہ خوشخبری نہیں سناؤ گی جب تک تمہارا رشتہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے ہی پہلے شاید شریال آئمہ کو طلاق دے دے، کیونکہ آئمہ سے شادی کر کے شریال خوش نہیں ہے، بس اس کی ماں اس کو جائیداد سے آگاہ کر دے، اس نے صرف اسی لیے ہی نکاح کیا ہے۔ وہ ایمل اور شریال کو ایک ساتھ برداشت نہیں کر پاتی، لیکن پھر بھی شریال نے اس کو کمرے سے دھکے دے کر باہر نکال دیا ہے۔ پہلے ہی دن یہ حال ہے تو آگے ان کا رشتہ کیسے ہی چل سکتا ہے۔ ایمل کی ماں اسے بہت سمجھاتی ہے اور اسے اس وقت صرف سو جانے کا کہتی ہے۔